محترم ناظرین و سامعین، قصر القرآن کے سلسلے کا 7واں پروگرام بڑی دلچسپی کا حامل ہے، جس کا عنوان ہے شداد کی جنت، حقیقت یا افسانہ۔ ویسے تو شداد یا اس کی جنت کا قرآن کریم میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن چند مستند علماء کرام کی تفاسیر سے اقتباس کو شامل گفتگو کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی حقیقت پر سوال اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ واقعہ اپنے اندر عبرت کے بہت سے پہلو لیے ہوئے ہے۔ خاص کر آج کل جس طرح دولت اقتدار کی ہوس اور جاہ و جلال کی تمنا نے غرور اور تکبر کے نشے میں غرق انسانوں کو تصور موت سے بیگانہ کر دیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ وسیع و عریض محل، یہ عیش و عشرت، یہ مال و متاع، یہ شان و شوکت ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ نہ عذاب قبر کی فکر ہے، نہ روز محشر کا ڈر۔ قلب ابلیس نے انسان کو خدا بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فجر آیت نمبر 7 اور 8، جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، یہ قوم عاد ہی کا ایک واقعہ ہے، اسی حضرت ہود ہی کے زمانے کا واقعہ ہے، لیکن ہم نے اس کو الگ سے عنوان اس لیے دیا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ناظرین کو اس واقعے کی حقیقت کے بارے میں بتائیں کہ واقعہ ہے کیا اور اس کو علماء کرام کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ قوم ہود کے سردار عاد کی اولاد میں سے، اس کے 2 بیٹے بڑے مشہور ہوئے، ایک کا نام شدید تھا اور ایک کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بادشاہ تھے کیونکہ پوری قوم عاد پر حکومت تھی، اور دونوں نے اپنی اس سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، اور پھر یہ جبر سے، کیونکہ طاقتور تھے، جنگجو تھے، بہادر تھے، بڑے طویل القامت تھے، دراز قد تھے، انہوں نے آس پاس کے جتنے علاقے تھے ان پر بھی قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو وسیع کر لیا تھا۔ لیکن خدا کی قدرت کہ ایک بھائی شدید جو تھا وہ انتقال کر گیا اور اب شداد رہ گیا۔ اب پوری وسیع و عریض مملکت کا مالک شداد تھا، اور شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ شیطان جو تھا وہ اس کے مصاحب میں شامل تھا، بھیس بدل کے اس کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا اور اسے مشورے دیا کرتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت ہود علیہ السلام شداد تک بھی پہنچے اور کہا کہ اے شداد، تجھے اللہ نے ہر کچھ دیا ہے، تو وسیع و عریض مملکت کا مالک ہے، لیکن تو بت پرستی کو چھوڑ دے اور تو ایک اللہ کی عبادت کر۔ دیکھ یہ موت بڑی مختصر سی ہے، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ جائے گا اور لے جائے گا۔ اس نے کہا اے ہود، تم میرے بزرگ ضرور ہو، لیکن تم کس کی بات کرتے ہو؟ کس خدا کی بات کرتے ہو؟ اے ہود، اس وسیع سلطنت میں تو میں خود خدا ہوں، اور تم کس جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہو؟ اے ہود، اس اپنی وسیع سلطنت میں تمہیں جنت بنا کر دکھا دوں گا۔ اور پھر اس نے اپنے اس خواب کو، اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی میری سلطنت میں مستری ہیں، کاریگر ہیں، ان سب کو جمع کر لو۔ اس نے ان سب کو جمع کر لیا، اور ان سب کو جمع کر کے شام کے ایک علاقے کو جو سرسبز و شاداب علاقہ تھا اسے چن کے وہاں پہ تعمیر شروع کر دی۔ بلڈنگیں بنائی گئیں، بلڈنگوں کے ماہر تھے، عمارتوں کے ماہر تھے، خوبصورت ترین عمارتیں بناتے تھے۔ ان عمارتوں پہ انہوں نے سونے چاندی کا پانی چڑھا دیا۔ اب جب سورج کی شعائیں سونے چاندی کے پانی پہ پڑتی تھیں تو وہ چمک اٹھتا تھا۔ انہوں نے وہاں آبشار بنائے، نہریں بنائیں، ایک نہر دودھ کی بنا دی، ایک نہر شہد کی بنا دی، اور اس طرح انہوں نے اس جنت کو تیار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس جنت کو تیار کرنے میں 300 برس لگے۔ اس شداد کی عمر 900 سال تھی، اور پھر جس دن
یہ اس کا افتتاح کرنے آیا، سارے راستے مذاق کرتا چلا آ رہا تھا کہ دیکھو یہ وہی جنت ہے جس کو نوح کہتا ہے کہ یہ تو آسمانوں پر ہے، یہ جنت تو دیکھو میں نے بنا لی، اور آج میں اس کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں، آج میں اس کے اندر جاؤں گا اور وہاں پہ دودھ کی نہریں دیکھوں گا، شہد کی نہریں دیکھوں گا۔ وہ آتا ہے، ابھی وہ دروازے ہی پر پہنچا ہوتا ہے کہ وہاں پر اسے ایک ملک الموت سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ شداد پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ ایک لمحے کو ہی ڈرتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے اندر تو جانے دو۔ ملک الموت کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ ابھی اس کا ایک پاؤں رکاب ہی پر تھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ ناظرین محترم، میں نے جو آپ کو یہ قصہ سنایا ہے، یہ وہ قصہ ہے جو مختلف تاریخی کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ علماء اکرام نے اس قصے کو بیان تو کیا ہے لیکن دوسرے نقطہ نظر سے بیان کیا ہے۔ میں نے وہ بیان آپ کو کیا ہے جو عام کتابوں میں اور عام تاریخی کتابوں میں موجود ہے، وہ اس طرح کا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس پر علماء اکرام کیا کہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی تفسیر سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اس کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم سونے چاندی اور زیورات و جوہرات سے تعمیر کی گئی تھی، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤوسا کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور یہ سب ہلاک ہو گئے، محلات مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد کے خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ یہ جو میں نے آپ کو اقتباس سنایا ہے معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 741 تفسیر سورہ الفجر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب ہے، جیسے مصر میں فرعونہ، عراق میں نماردی اور یمن میں تبعیہ خاندانوں کی حکومتیں تھی، اس طرح قوم عاد کے علاقے میں ارم خاندان برسر اقتدار تھا۔ یہاں ان کے ستونوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس قوم کے ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل میں 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا۔ اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی تھیں، ایسی تعمیرات ان سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی تھیں۔ شاید اسی لیے تاریخ میں یہ شداد کی جنت عارضی مشہور ہے۔ بیان القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 466 تفسیر سورہ الفجر آیت نمبر 7۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی اپنی تفسیر میں سورہ الفجر کی تفسیر کے دوران شداد اور اس کی جنت کے بارے میں تفصیلی تحریر فرمائی ہے، جسے کنز الایمان صفحہ نمبر 853 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شداد کی جنت کا تذکرہ تفسیر مظہری، تفسیر رازی اور روح المعانی میں سورہ الفجر کی تفسیر میں موجود ہے۔ البتہ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے اسے من گھڑت قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ 1984 میں اس شہر کے آثار خلائی شٹر چیلنج کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں مفتیان بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی موجود ہے، جس میں شداد کی جنت کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ قوم عاد دنیا کی جنت نظیر میں رہائش پذیر تھی، جہاں لوگوں سے لے کر عمارتوں تک ہر چیز خوبصورتی کے اعلیٰ ترین معیار کی حامل تھی، لیکن ان کی بدعمالیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو غرق کر کے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ شاید ان کی اس خوبصورتی ہی کی وجہ سے کچھ افسانہ نگار مورخین نے اس واقعے کو ایک خیالی تصور میں ڈھال دیا، واللہ عالم وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ
درسقرآن.com